مدینہ شریف میں میرا رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ مدینہ کہ جہاں امام حسین پیدا ہوئے تھے اور حضرت فاطمہ کے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا۔ بچپن ہی سے آقا کے مدینے میں پیدا ہوئے وہی رہے، لیکن آج نبی کے بیٹا اے بابو سن لیا کرو، ہم لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں، رات بھر کے تھکے ہوئے ہیں، سن لیا کرو، بزرگوں کی باتیں ہیں سنا کرو، کھیل کود تماشوں میں زندگی مت گزارو، اپنے بزرگوں کے واقعات بھی سنا کرو۔ سمجھ گئے؟ یہ اب بڑے ہو گئے ہو، مسلمانوں کے 25-30 سال کے بچے موبائل چلاتے ہیں، یہودیوں کا 15 سال کا بچہ جہاز اڑاتا ہے، دنیا کو کیسے ختم کرنا اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ 4 شعبان المعظم کی رات میں امام حسین ایک مختصر قافلے کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہوئے۔ کچھ مہینے مکہ شریف میں رہے اور مکہ شریف میں آپ نے مہاجر کی زندگی گزاری، وہاں پر آپ نے کسی طرح کا کوئی لشکر جمع نہیں کیا۔ اگر امام چاہتے تو وہاں ایک بڑا لشکر جمع کرتے اور یزید کی حکومت کا خاتمہ فرماتے تھے، لیکن میرے امام نے نہیں چاہا کہ کعبے کی دیواریں خون سے رنگین ہو، خاموشی کے ساتھ مکہ شریف میں رہنے لگے۔ ادھر کوفیوں کے برابر خط آ رہے تھے کہ امام ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ 7 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید سے 3 دن پہلے 8 9 10 11 12 5 دن حج ہوتا ہے، اور 7 ذی الحجہ کو دنیا آ رہی ہے مکہ شریف حج کرنے کے لیے، اور امام مکہ شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ امام حسین اس سے پہلے 25 حج پیدل چل کے ادا کر چکے تھے، اس لیے جن پر حج کرنا فرض تھا وہ اپنا فرض ادا کرنے آ رہے ہیں، اور جس پر دین کو بچانا فرض تھا وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام 7 ذی الحجہ کو پہنچے اور آپ نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو۔ ادھر امام مسلم روانہ، حضرت امام مسلم پہلے پہنچ گئے اور امام حسین 7 ذی الحجہ کو مکہ شریف سے روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر کوفے کے لوگوں نے بے وفائی کی، اور ایک وقت وہ تھا کہ عصر کی نماز حضرت مسلم بن عقیل نے جب پڑھائی تھی تو 40,000 کوفیوں نے آپ کے پیچھے نماز عصر پڑھی تھی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص بھی، جب آپ نے جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 کوفی تھے، اور جب سلام پھیرا تو ایک بھی شخص امام مسلم کے پیچھے کھڑا نہیں تھا۔ امام مسلم بن عقیل اب تنہا ہے، ادھر کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ سمجھ گئے؟ کوفے کے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں پناہ لے لیں اور حکومت ہمیں اپنا تشدد کا نشانہ بنا لے۔ اس ڈر کی وجہ سے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ عالم یہ ہوا کہ نہایت بے دردی کے ساتھ حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ کی زرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد ان کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ راستے میں ہی امام حسین کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، تو آپ نے وہاں سے واپس ہونا چاہا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے حضور جب تک بھائی کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے ہم رخصت نہیں ہوں گے، یا تو بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، یا پھر بھی ہم بھی موت کا جام پی کر کے اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میرے امام نے ان کی بات کو مانا اور اپنے سفر کو آگے کی طرف بڑھایا۔ امام کوفہ پہنچے اور کوفے کے ساتھ پھر اس سرزمین پر پہنچے جسے کربلا کہتے ہیں، کیونکہ حر بن یزید، حضرت حر جو بعد میں امام کے قافلے کے ساتھ آگئے تھے، 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کے راستے کو روکنے کے لیے آیا۔ امام فرماتے تھے یا انہوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا ہے، یا تو یہ میری بیعت کر لیں، اور اگر انہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو مجھے واپس مدینہ شریف جانے دیں۔ تو حر بن یزید 1000 سپاہیوں کے ساتھ تھا، ایسے راستے پر لے گیا جو نہ مدینہ شریف کی جاتا تھا نہ کوفہ کی طرف جاتا تھا، اس راستے پر پہنچے جہاں کربلا پڑتا تھا۔ پہلی محرم کو امام کربلا پہنچے،
گفت و شنید کا یہ سلسلہ جاری رہا، دونوں طرف سے بات چیت ہوتی رہی۔ 7 محرم کو میرے امام کے ساتھیوں پر پانی کو بند کر دیا گیا، بات چیت کا دور جاری رہا۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم کو بات چیت چلتی رہی، لیکن کسی نتیجے پر بات نہیں پہنچی۔ 9 محرم الحرام کو امام حسین اپنے نیزے کا سہارا لے کر کے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے اور آرام سے سو رہے تھے۔ حضرت عباس علمبردار جو آپ کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں غازی عباس علمبردار، وہ قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زینب پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور آپ آرام سے سو رہے تھے۔ کیا جس کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا ہو، کیا وہ شخص بھی چین کی نیند سو سکتا ہے؟ مگر حسین جانتے تھے کہ کل ہونے والا کیا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ میری شہادت تو اسلام کے لیے پیش ہوگی، لیکن قیامت تک کے لیے میرے نانا جان کا دین نہایت مضبوط ہو جائے گا۔ عصر کے ٹائم شور بلند ہوتا ہے، شور غل ہوتا ہے۔ امام کی آنکھ کھلی، فرمایا بھائی عباس کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور یہ سپاہی آئے ہیں اور جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا جنگ تو ہونی ہی ہے، ایسا کرو ان سے کہہ دو کہ آج رات ہمیں عبادت کرنے کی مہلت دے دیں اور کل جنگ ہوگی۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ادھر امام اپنے خیمے میں تشریف لائے، رات کا وقت ہو چکا تھا۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور میرے امام فرماتے ہیں اے میرے وفادار ساتھیوں، یہ یزیدی لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یا تو میرا ہاتھ چاہتے ہیں یا میرا سر چاہتے ہیں۔ تم نے مدینہ شریف سے لے کر یہاں تک میرا ساتھ دیا ہے، تمہارے حوصلے کو سلام، تمہارے جذبے کو سلام۔ اب حسین بن علی تمہیں اجازت دیتا ہے خوشی کے ساتھ کہ تم یہاں سے رخصت ہونا چاہو تو چلے جاؤ، اور اے میرے گھر والوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، تم سب کے سب چلے جاؤ، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب کے سب چلے جاؤ۔ اور لوگوں سے آپ نے فرمایا اگر تمہیں تنہا جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو میرے خاندان کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑو، ان کے ساتھ میں چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ امام فرماتے ہیں اگر اجالے میں چراغ کی روشنی میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ چراغ کو بجھا دیتا ہوں، تم اندھیرے میں چلے جاؤ۔ امام آگے بڑھے، چراغوں کو بجھایا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا جاؤ، تمہارا جہاں دل کرے وہاں چلے جاؤ، رات کا سناٹا ہے، نکل جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرات بہت دیر کے بعد سناٹا ہے، بالکل چراغ بجھا ہوا اندھیرا ہے، امام نے اجازت دیتی ہے، اور اسی اندھیرے میں میرے امام فرماتے بھائی عباس چراغ کو دوبارہ چلا دو۔ یعنی امام حسین اندھیرے میں ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا ان اندھیرے میں کون گیا کون بچا، کسی کو کوئی خبر نہیں، مگر اندھیرے میں ہی فرماتے بھائی عباس چراغ جلا دو۔ امام حسین کو اتنا یقین تھا کہ سارے کا سارا لشکر بھی چلا جائے گا تو میرا بھائی عباس مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اندھیرے میں فرما رہے ہیں بھائی چراغ جلا دو، اتنا یقین تھا انہیں اپنے بھائی پر۔ اللہ اکبر، چراغ جلایا، ایک ایک ساتھی امام کا وہیں تشریف فرما تھا۔ امام زندگی کی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک امام حسین کے وفادار ساتھی موجود تھے امام حسین کے گھر کا کوئی بھی فرد شہید نہیں ہوا، اور جب وہ سب شہید ہو گئے تو اہل بیت افراد کے گھر کے 17، ایک روایت میں آیا ہے 16، بعض روایتوں میں آیا 17، بعض روایتوں میں آیا 19 اور بعض میں آیا 22، یعنی امام حسین کے اپنے گھر کے لوگ، اہل بیت کے گھر کے لوگ تقریباً 19 افراد، جس پر زیادہ علماء جمع ہیں، 19 افراد خود امام حسین کے گھر کے، یعنی اہل بیت افراد کے، اہل بیت اطہار کے افراد شہید ہوئے تھے، 19 افراد۔ 8 صحابہ کرام تھے، میرے نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔
حضرات صبح کو جنگ شروع ہوتی ہے اور اس وقت عالم یہ تھا کہ یک بعد دست بدست جنگ کرتے تھے، یعنی ایک آدمی ادھر کا آتا تھا، ایک آدمی ادھر کا آتا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے میرے حسین کے وفادار بہت سارے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا کر کے میرے امام کے ساتھ شہید ہوتے چلے گئے۔ اب وفادار ساتھی شہید ہو گئے، اب اپنوں کی باری ہے۔ حضرت علی کے کئی بیٹے جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں لیکن حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری ماں سے ہیں، وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی شہید ہوئے۔ حضرت زینب کے 8-10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے اون محمد بھی شہید ہوئے۔ 6 ماہ کے ننھی علی اصغر کے حلقوم پر بھی حرملہ ابن کاہل کا تیر جا کر کے لگا، وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت قاسم 19 برس کے تھے۔ حضرت سکینہ جو اس وقت 7 برس کی تھی، ان کے ساتھ ان کا رشتہ لگ چکا تھا، لیکن حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں میرے امام اپنے خیمے میں تشریف لائے تو حضرت زین العابدین نیزے کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوئے۔ بخار ہے، کمزوری ہے، بابا جان مجھے بھی اپنے آپ پر نچھاور ہونے کا موقع دے دو۔ حسین فرماتے بیٹا اگر تو بھی شہید ہو جائے گا تو میرے گھر کے قافلے کو مدینہ شریف کون پہنچائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی بیٹا زین العابدین؟ تمہیں شہید نہیں ہونا ہے اور ان لوگوں کو مدینہ شریف تک پہنچانا ہے اور شریعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ امام نے تیاری فرمائی، چونکہ لمبا واقعہ ہے بس یہ میں ختم کر رہا ہوں۔ امام نے تیاری فرمائی، گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو اجازت دے رہے ہیں چل جا، بار بار اجازت دے رہے ہیں لیکن گھوڑا ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، اور گھوڑے نے رخ چہرہ پیچھے کو کر کے دیکھا۔ امام سمجھ گئے 7 سال کی سکینہ گھوڑے کی ٹاپ سے چپٹی ہوئی تھی، رو رو کر کے کہہ رہی تھی بھائی بابا جان جن لوگوں نے میرے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کو نہیں چھوڑا وہ آپ کو کیا چھوڑیں گے؟ بابا جان آج کے بعد میرے سر پر دست شفقت کون رکھے گا؟ بابا جان میں کس کے سینے پہ کھیلوں گی؟ بابا جان ہمارا سہارا کون بنے گا؟ آج کے بعد میں باپ کس کو کہہ کے پکاروں گی؟ امام نے سینے سے لگایا اور اپنی بیٹی سکینہ کو دلاسا دے کر کے امام روانہ ہوتے ہیں، یزیدیوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن ان کی قسمت میں تو خرابی لکھی جا چکی تھی۔ میرے امام فرماتے بھیجو، کس کو بھیجنا ہے؟ بڑے سے بڑے پہلوان امام کے لیے رو کے رکھ کے گئے تھے لیکن ان کی ہمت نہیں تھی، بہت سارے یزیدیوں کو امام نے جہنم میں پہنچایا۔ آخر میں ابن سعد کہتا ہے ایسا کرو چاروں طرف سے امام کو گھیر کر کے چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ اب چاروں طرف سے نیزے چل رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے اور تنے تنہا میرا امام ان سب کا مقابلہ کر رہا ہے۔ جب اس طرح سے بھی انہیں شکست ہوتی گئی تو عمرو بن سعد کہتا ہے ایسا کرو کہ دست بدست جنگ کو روک دو اور حسین پر پہلے تیروں کی برسات کر دو، اور جب تیروں سے یہ زخمی ہو جائے تب نیزے سے اور تلوار سے حملہ کرو۔ اب چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، سینکڑوں تیر۔ میرا امام جو صبح سے اپنے بیٹوں بھائیوں بھتیجوں کے لاشوں کو اٹھا کر کے تھک گیا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اگر کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا بھائیوں تو قبرستان تک اس آدمی کو اس کے باپ کو 2-4 آدمی پکڑ کر لے کر چلتے ہیں، کیونکہ جوان بیٹے کی موت کسی سے برداشت نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی تیرے حوصلوں کو سلام، اپنے بھتیجوں کو قربان کروا دیا، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کروا دیا۔ اب میں سوچوں تو صحیح 6 ماہ کے ننھے علی اصغر پیاری سی صورت، اللہ اکبر، انہیں بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ امام کھڑے ہیں، اپنے امام بیٹھے ہوئے اپنے گھوڑے پر، چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ یکایک زہر میں بجھا ہوا ایک تیر میرے امام کی اس پیشانی پر آ کر کے لگتا ہے جسے میرے نبی بار بار چوما کرتے تھے، بار بار چوما کرتے تھے۔ جب پیشانی پر تیر لگا، حسین گشت کھا کر گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر
تشریف لائے۔ یزیدیوں نے موقع اچھا دیکھا، چاروں طرف سے بدن میں تیر چبھے ہوئے تھے، اور جب میرے امام گھوڑے سے زمین پر نیچے تشریف لاتا ہے تو پھر اور اندر تک پیدست ہو گئے۔ میرا امام فرماتا ہے اللہ کے حضور مجھے سجدہ کرنے کا موقع دے دو۔ حضور آقا حسین سجدے میں سر رکھتے ہیں، اور ظالموں نے موقع اچھا دیکھا، امام کے سر کو بدن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 56 سال 5 مہینہ 5 دن 10 محرم الحرام 61 ہجری یعنی 9 یا 10 اکتوبر 881 عیسوی کو امام 10 محرم الحرام کو دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، امام پاک کے بدن پاک سے کپڑے اتارے۔ کپڑے اتارنے کے بعد عمرو بن سعد نے کہا ایسا کرو 10 گھوڑے لائے جائیں۔ 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے امام کے جسم پاک کو روندا گیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ رات بھر عمرو بن سعد وہیں پڑا رہا، اور اگلے دن اپنے یزیدی جو مارے گئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کر کے آگے کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور حسین اور ان کے ساتھیوں کے جسم پاک اسی طرح سے پڑے ہوئے ہیں، اور سر نیزوں پر بلند ہے، اور گردن سے نیچے کا حصہ کربلا میں موجود ہے۔ ایسی پڑے رہے، ایسی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایک گاؤں گازریہ ہے، وہاں کا ایک قبیلہ بنی اسد، وہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور وہیں پر امام پاک کو دفن فرمایا گیا۔ حضرات رات بھر حضرت زینب اور اہل بیت افراد کی عورتیں وہیں پڑی رہیں، اور اگلے دن جب یہ قافلہ خولی بن یزید کے ہاتھ میں امام کا سر ہے، شمل خبیث کے ہاتھوں میں دوسرے شہداء کے سر ہیں، اب جب یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، قیدی بنا کر کے لے جائے جاتی ہیں۔ اب جب حضرت زینب نے امام پاک کے جسم پاک کو دیکھا اور بدن بڑھانا دیکھا، ہڈی چکنا چور دیکھی، آقا حسین اپنے بھائی کے جسم پاک کو دیکھ کر کے حضرت زینب سے صبر نہ ہو سکا، فرماتی ہے واہ محمدہ واہ محمدہ، آقا آپ کے بیٹا حسین خون میں لطمت ہے، آپ کے بیٹے حسین کی ہڈیاں چکناچور ہو گئی ہیں، واہ محمدہ یا محمد، نانا جان آپ کے گھر کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا ہے، اونٹوں کی ننگی پیٹوں پر آپ کی بیٹیوں کو بٹھایا گیا ہے، اور آپ کے گھر کے شہیدوں کی روحوں پر، شہیدوں کے جسم پر حرام خوروں نے کفن تک رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور جب دیکھتی ہے کہ ہوا دھول اڑا کر کے شہیدوں کے جسم پر اکٹھا کر رہی ہے، حضرت زینب کہتی ہے واہ محمدہ، آقا نانا جان آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا ہے، اور آپ کے بیٹوں کے جسم پر ہوا خاک اڑا رہی ہے۔ حضرات یہ قافلہ کوفہ پہنچا، کوفہ سے دمشق جو ملک شام کا شہر ہے وہاں پہنچا، راستے میں کرامتوں کا ظہور بھی ہوا۔ یزید نے پورے دمشق کو سجوا دیا، لوگوں سے کہا خوشیاں مناؤ، پورا دمشق سجا دیا گیا، ڈھول بجے، باجے بجے، تماشے ہوئے، خوشی کرنے کے لیے اور اعلان کرنے کے لیے کہ حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے۔ ظالم یزید نے امام پاک کے لبوں پر چھڑی رکھی، وہاں بھی میرے رسول کے ایک صحابی تڑپ گئے، اور اس کو اس طرح کی حرکت سے باز رہنے کا انہوں نے حکم دیا۔ حضرات امام زین العابدین کو وہ یزید بلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم اگر آپ کے والد کا سایہ، آپ کے والد کا اور میرا آپ کا آمنا سامنا ہو جاتا تو میں ان کو ہرگز قتل نہیں ہو دیتا، ہرگز قتل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ عبید اللہ ابن زیاد کا پر لعنت برسائے کہ جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کر دیا۔ اب جو ہوا سو ہوا، آپ مدینہ شریف چلے جائیے، مدینہ چلے جائیے، اور جو بھی ضرورت پڑے مجھے خط لکھتے رہنا، اور کوئی بھی ضرورت پڑے مجھے خط لکھتے رہنا۔ اس طرح کی
ہیلے بہانے یزید حضرت امام زین العابدین کے سامنے کر رہا ہے۔ امام زین العابدین کو حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے اور حضرت مسلم بن عقیل پر سختی نہ کرنے کے سبب ہٹا دیے گئے تھے، وہ چونکہ محب اہل بیت تھے، حضرت نعمان بن بشیر کی سرپرستی میں 30 سپاہیوں کا یہ لشکر اب دمشق سے ان اہل بیت اطہار کے افراد کو مدینہ شریف کی طرف لے کر کے یہ حضرت نعمان بن بشیر روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں خیریت کے ساتھ پہنچے اور جیسے ہی مدینہ قریب آیا، آقا کا مدینہ، ادھر مدینے والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے ہیں، تو حضرت ام سلمہ جو میرے نبی کی بیوی ہیں اس وقت وہ زندہ تھی، مدینے سے باہر نکلی۔ حضرت محمد بن حنیفہ یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں جن کے اولاد سے حضرت غازی سرکار ہے، حضرت محمد بن حنیفہ اور اہل مدینہ روتے ہوئے اس قافلے کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ یہ قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ شریف میں داخل ہوا اور جیسے ہی روزے رسول پر امام زین العابدین کی نظر پڑتی ہے، روتے ہوئے کہتے ہیں نانا جان اپنے نواسے حسین کا سلام قبول کر لیجئے۔ بیٹھ کر کے نانا جان کے آستانے پر داستان کربلا امام زین العابدین سناتے ہیں۔ حضرات مدینہ شریف کے طرف، مدینہ شریف کے لوگ دہاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے۔ یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچا اور مدینے میں اس کے بعد بھی یزید نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور مدینہ شریف میں بعد میں بھی اس نے چڑھائی کی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، جب بھی امام زین العابدین کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا تھا تو کربلا کے بھوک پیاسوں کی یاد آ جایا کرتی تھی، حضرت عباس لمبردار کی یاد آ جاتی تھی، ننھے اجیسکر کی یاد آ جاتی تھی۔ پوری زندگی روتی روتی حضرت امام زین العابدین نے گزاری، تنہا بچ کر آئے تھے۔ یزید کے کئی لڑکے تھے، لوگ بتاتے ہیں 17 لڑکے تھے یزید کے، 3 سال حکومت کر کے یزید جہنم میں پہنچ گیا، 17 لڑکے تھے، مگر آج دنیا میں کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی یزیدی نہیں ملے گا۔ اور حسین کے بیٹے طلحہ زین العابدین بچ کر آئے تھے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں امام حسین کے اولاد سادات کرام کی شکل میں موجود ملے گی۔ پتہ یہ چلا جو اسلام کے لیے مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اے لوگوں، ظلم کے ہاتھوں کبھی جھکنا نہیں ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے حالات کیسے ہوں، سچ بولنے کی عادت ڈالیے اور پکے سچے مسلمان بنیے۔ خراج عقیدت پیش کریے امام کو، پکے سچے مسلمان بن کر کے امام کو خراج عقیدت پیش کریے۔ یہی کربلا کا مقصد ہے۔ بہت ٹائم لے لیا آپ کا، معذرت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔